کر اور تیرے معصومین جو تشریف لائے میں ان سے معافی مانگ کے مسائل پڑھ رہا ہوں کہ اگر جملے سخت ہو تو مجھے معاف کیجئے گا عزیزو۔ بلال چلے گئے شام، سو رہے ہیں، خواب میں دیکھا کہ رسول خدا نے ایک مرتبہ بلال سے کہا بلال میری فاطمہ کو سب چھوڑ کے چلے گئے، تم بھی چھوڑ کے چلے آئے ہو۔ بلال اٹھا کہ یہ خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے مدینے کو ترک کیا ہے۔ چلا شام سے مدینے پہنچا، جیسی مدینے پہنچا در فاطمہ پہ آ کے جھکا، سلام کیا۔ فضا نے آ کر کہا مبارک ہو کہ تم واپس مدینے میں آئے ہو۔ اے بلال بیٹھو۔ حضرت فضا گھر میں اندر گئی، بتایا جا کے کہ اے سیدہ، اے طاہرہ، اے راضیہ، تمہارے بابا کا مؤذن پھر واپس مدینے میں آیا ہے۔ فاطمہ نے سنا کہا فضا میرا سلام جا کے کہا کہ بلال تجھے نبی کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ عزیزو میں کہوں گا دو بیویوں نے سلام کیا تھا مہمانوں کو، ایک بیٹی نے سلام کیا، ایک ماں نے سلام کیا۔ ماں نے مدینے میں بلال کو سلام کیا، بیٹی نے کربلا میں حبیب کو سلام کیا تھا۔ اے حبیب تجھے زینب سلام کہہ دی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم فاطمہ کے۔ بلال رونے لگے اور بلال کو آ کے یہ پیغام دیا کہ بلال فاطمہ کہتی ہیں کہ اذان دو، بڑا وقت ہوا ہے کہ میں نے تجھے تیری آواز نہیں سنی۔ کہ بلال نے کہا کہ جاؤ فاطمہ کو کہو کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں کبھی اذان نہیں کہوں گا۔ فضا اندر واپس گئی، فاطمہ نے پھر وہ فضا واپس دوڑتی آئی۔ فضا نے آ کے کہا بلال فاطمہ کہہ رہی ہے ذرا یہ تو دیکھو تجھے کون کہہ رہا ہے۔ میں نبی کی بیٹی فاطمہ کہہ رہی ہوں، میں علی کی زوجہ فاطمہ کہہ رہی ہوں، اور جس کی قسمیں کھاتا ہو خدا میں وہ فاطمہ کہہ رہی ہوں۔ یہ بلال نے سنا، یہ سوچ کے کہا کہ فاطمہ معمولی نہیں، یہ فاطمہ بذات و منی کا مقام پانے والی ہے، یہ رسالت کا مقام پانے والی ہے۔ فاطمہ کہہ رہی ہے یعنی رسول کہہ رہا ہے ہاں میں اذان دوں گا۔ بلال اذان دیتے تھے۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ نبی کے زمانے میں جب بلال اذان کے لیے گلدستے آستان پہ آ کے کھڑے ہوتے تھے، اللہ اکبر کرتے تھے، رسول خدا آ کے حضرت فاطمہ کے گھر میں وضو کرتے تھے۔ خدا کرے آپ برداشت کر سکے، حضرت بلال نے کہا اللہ اکبر۔ فاطمہ نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، ایک مرتبہ رو کے کہا بابا کہاں آپ کے وضو کا ٹائم ہو گیا ہے۔ جب بلال اذان دیتا تھا آپ وضو کرنے آتے تھے۔ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ فاطمہ نے ماتم کرنا شروع کیا۔ ہاں عزیزو برداشت کر سکو گے، جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، فضا نے گھر سے دہلیز سے قدم باہر رکھا، پھر اس چلا کے کہا اے بلال اذان کو روکو، فاطمہ کو بشار۔ فاطمہ غش کھا کے گر گئی ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ فاطمہ دنیا سے چلی نہ جائے۔ میں یہ کہوں گا اے فاطمہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بابا کا نام سن کے برداشت نہ کر سکی، آئے زینب کبریٰ یزید کا دربار، نبی کی آذان سنتی رہی، کہتی رہی اے لوگو یہ نانا میرا تھا یا تمہارا تھا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم فاطمہ کے۔ آزینہ ہے نبی کے قبر پہ آئی، ایک مرتبہ کھڑے ہو کے بی بی نے عجیب
شکایت کرنا شروع کی، بابا بابا آپ کی وصیت کے مطابق گھر کو جلایا، میں نے برداشت کیا، میرا پہلو زخمی کیا، میں نے برداشت کیا، علی کے گردن میں رسی ڈالی، میں نے برداشت کیا، بابا میرا محسن شہید کیا، میں نے برداشت کیا، بابا اب تیری امت کہتی ہے کہ فاطمہ یا رات کو گریہ کرو یا دن کو گریہ کرو، ہمارے آرام میں خلل آتا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم فاطمہ کے۔ عزیزان محترم، فاطمہ گریہ کرتی رہتی۔ آج کا دن ہے، آج کا دن ہے، خدا کرے برداشت کر سکے۔ 18 سال کا دن، 18 سال کی عمر ہے۔ عزیزوں، دنیا کا دستور ہے، اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں نا، ماں کتنی بیمار کیوں نہ ہو، کہتی ہے یا اللہ مجھے اتنی عمر دے دے کہ میرے بچے بڑے ہو جائیں، میرے بچے بڑے ہو جائیں۔ لیکن خدا جانے فاطمہ پہ کیا مصائب ڈھائے گئے۔ حسنین بھی چھوٹے ہیں، زینب بھی چھوٹی ہے، ام کلثوم بھی چھوٹی ہے۔ فاطمہ تہجد میں ایک ہاتھ بلند کر کے کہتی ہے اللہم اجل وفاتی، اے میرے خدا فاطمہ کو موت دے دے، فاطمہ زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ عزیزو، آج کا دن ہے، اس کے بارے آج کی رات ہے، 18 سال کی عمر ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، دیوار کے سہارے چل رہی ہے، چلا بھی نہیں جا رہا۔ ایک ایرانی عالم دین تہران میں مجلس پڑھ رہے تھے، حضرت زہرا کی پسلیوں کے ٹوٹنے کا مصائب پڑھ رہے تھے۔ جب مجلس پڑھ کے اترے، عزیزو آپ بھی رو رو کے برداشت کر جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ وہ ایک شخص ہے جو زور زور سے رو رہا ہے، زور زور سے چلا رہا ہے۔ اس کے پاس گیا، کہا کہ سب روئے، خاموش ہو گئے، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو خاموش کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں پسلیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے معلوم ہے کہ پسلیوں پہ اگر ذرا سی خراش آ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے بتایا ہے کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اے فاطمہ نے اتنے دن کیسے گزارے، نہ سو سکتی تھی نہ بیٹھ سکتی تھی۔ اے فاطمہ تو کتنی مظلومہ تھی، اے فاطمہ تجھ پہ کتنے مصائب ڈھائے گئے۔ اجرکم اللہ، فاطمہ آپ کو اس کا اجر دیں۔ ہاں عزیزان محترم، دیوار کے سہارے چل رہی ہے۔ فضا ذرا علی کو بلاؤ، مجھے وصیتیں کر، مجھے وصیتیں کرنی ہے۔ مولا علی کو بلایا اور بلا کے کہا یا علی کفنی لیلا دفنی لیلا غسلنی لیلا۔ دنیا میں پہلی وصیت بھی ہے، پہلا جنازہ بھی ہے، اور یہ پہلی وصیت ہے جو فاطمہ کر رہی ہے۔ ہر ایک کہتا ہے ہمارے یہاں بھی دستور ہے، انتظار کرو سورج نکلے تاکہ جنازہ اٹھے۔ فاطمہ نے وصیت کی کہ علی مجھے رات کو غسل دینا، مجھے رات کو کفن دینا، میرا جنازہ رات کو اٹھانا، یا علی میرے جنازے میں فلاں فلاں کو نہیں بتانا کہ شرکت کرے۔ ہاں عزیزو، 2 یا 3 جمادی ثانی کا دن ہوا، صبح اٹھی، جبکہ بی بی کا ایک ہاتھ اپنے پہلو سے ہٹتا نہیں تھا، لیکن اس دن گھر میں صفائی کی، چکی بھی چلائی، کپڑے بھی صاف کیے، حسنین کریمین کو نہلایا بھی، اور ایک مرتبہ نہلانے کے بعد کہا بیٹا جاؤ نانا کی مزار پہ دعا مانگو، تمہاری ماں بڑی بیمار ہے، وہ شفیع ہے، وہ شفاعت کرے گا۔
دعا مانگو مجھے شفا دے دے۔ حسنین آئے نبی کہتے قبر پہ ایک مرتبہ قبر پہ دونوں بچوں نے ہاتھ رکھا اور نبیوں کے سردار رسول اللہ نانا ہماری ماں بیمار ہے وہ چل بھی نہیں سکتی، نانا میری ہماری ماں کو شفا دے دے، برداشت کر سکو گے؟ روتے روتے بچوں کی آنکھ لگ گئی، جیسی آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھا؟ نبی کے سر سے امامہ اترا ہوا ہے اور رو کے کہتے حسنین جاؤ یتیم ہو گئے، تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ حسنین اٹھے، اماموں کو گرایا زمین پہ پھینکا، چلتے ہوئے گھر میں آئے۔ اے فضا ہماری ماں کہاں ہے؟ تمہاری ماں گھر میں ہے، پہلے کھانا کھا لو پھر دروازہ کھولے گی۔ امام حسن نے دیکھا، امام حسین نے دیکھا، فضا کبھی ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ ہم نے تو کبھی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا، دروازہ کھولو۔ فضا نے کہا کہ تمہاری ماں نے مجھے منع کیا تھا دروازہ نہیں کھولنا۔ دروازہ کھولا، ایک مرتبہ جیسی دروازہ کھولا دیکھا، دیکھتے ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہ دیکھنا تھا۔ ایک مرتبہ حسنین گھر سے نکلے، سر سے امامے اترے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، کیا دیکھا کہ حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ جو فاتح خیبر تھے، وہ فاتح خندق تھے، وہ نماز پڑھنے والے جس کے پاؤں سے تیر کو نکالا پتہ نہیں چلا، لیکن عزیزوں دور سے بچوں نے دیکھا، رو کے کہا بابا ہم یتیم ہو گئے، ہماری ماں دنیا سے چلی گئی۔ وہ علی برداشت نہ کر سکے، ایک مرتبہ منہ کے بل زمین پہ گرے اور یہ کہہ کے گرے کہ فاطمہ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے گئی ہو؟ ہاں عزیزو، علی وہ جو فاتح خیبر و خندق ہیں، زمین پہ کبھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں۔ جو مدینے گئے ہیں نا، مسجد نبی اور فاطمہ کا گھر اتنا دور نہیں ہے، لیکن کئی مرتبہ علی اٹھے بھی بیٹھے بھی کہ فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، اور مولا علی گھر میں داخل ہوئے اور غسل کیا۔ بس میں آپ کی زحمت کو تمام کروں، غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ غسل بھی دیا، کفن بھی دیا۔ ایک مرتبہ جنازہ تیار ہوا، جو روایت ہے کہ جنازہ جنت البقیع کی طرف چلا۔ جیسے ہی جنازہ اٹھانا، امام علی علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ سایہ کس کا نظر آ رہا ہے؟ کس کا سایہ نظر آ رہا ہے؟ بابا یہ میری بہن زینب کبریٰ ہے جو چادر میں ملبوس ہے، اس کا سایہ نظر آ رہا ہے۔ کہ بیٹا جنازے کو رکھ دو، کہ علی کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ زینب کے سائے پہ کسی کی نگاہ پڑے۔ میں کہوں گا یا علی آپ نے مدینے میں یہ برداشت نہ کیا کہ زینب کے سائے پہ کسی کی نگاہ پڑے، ذرا کربلا جاؤ، سر پہ چادر نہیں، ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے ایک مرتبہ کہہ رہی ہے الحافظ والحفیظ، چادر نہیں ہے، رو کے کہہ رہی ہے کہ بابا آ جاؤ، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں دو مستورے ہیں، دو محترمہ شخصیات ہیں جن کا سن سے پہلے سر بھی سفید ہو گئے، سر کے بال بھی سفید ہو گئے اور کمر بھی جھک گئی۔ بس یہ روایت پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام